بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے گورنر کے متعلق، یعنی کہ صوبوں میں جو گورنرز ہوتے ہیں ان کے متعلق ہم بات کریں گے۔ وہ کیسے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، آفس میں ٹینیور ان کا کتنا ہوتا ہے، کیسے حلف لیا جاتا ہے ان کا۔ تو گورنر کے متعلق یہ ہمارا پہلا یعنی پارٹ اے لیکچر ہے۔ گورنر کی پاورز اینڈ فنکشنز جو ہوتے ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے۔ ایز یوزول سب سے پہلے انٹروڈکشن۔ The Constitution of Pakistan 1973 implemented parliamentary pattern in the provinces also، یعنی کہ پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا، اس نے صرف ملک کی وفاق میں، ملک کے سینٹر میں نہیں بلکہ صوبوں میں بھی پارلیمانی طرز حکومت امپلیمنٹ کیا۔ The Constitution of Pakistan 1973 keeps the traditional position of governor as that given by all defunct constitutions، یعنی کہ 1973 کے آئین سے پہلے جتنے آئین ہیں پاکستان کے، ان میں گورنر کو جو حیثیت دی گئی تھی وہی حیثیت، وہی چارج، وہی پاورز، فنکشنز، طریقے انتخاب یا تقرری، سب کچھ 1973 کی آئین میں برقرار رکھا گیا۔ گورنر ہوتا کون ہے؟ The governor is the representative of the federal government in the federating unit۔ جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں یعنی جو صوبے ہیں ان میں فیڈرل گورنمنٹ کا، وفاقی حکومت کا جو نمائندہ ہوتا ہے اسے گورنر کہا جاتا ہے۔ گورنر کی تقرری کیسی ہوتی ہے؟ اپوائنٹمنٹ آف دا گورنر according to article 101 of the constitution 1973 of Pakistan, the governor is appointed by the president on the advice of the prime minister۔ صوبوں میں جو گورنر مقرر کیے جاتے ہیں ان کی جو تقرری ہوتی ہے وہ صدر اپوائنٹ کرتا ہے، لیکن پرائم منسٹر کی ایڈوائس سے پرائم منسٹر اس کو ہدایت دیتا ہے کہ فلاں بندے کو بطور گورنر مقرر کرو، اس کی تقرری کرو، اور جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے ملک کا وہ اس کی اپوائنٹمنٹ آرڈر ایشو کرتا ہے۔ انڈر LFO لیگل فریم ورک آرڈر 2002 the word advice was replaced by consultation۔ 2002 میں جو لیگل فریم ورک آرڈر پیش کیا گیا اس کے مطابق ایڈوائس کا جو لفظ ہے کانسٹیٹیوشن میں اس کو ریپلیس کیا گیا کنسلٹیشن سے۔ ایڈوائس ہدایت، کنسلٹیشن مشورہ۔ فرق کیا پڑتا ہے اس سے؟ اگر لفظ ایڈوائس ہی باقی رہتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو پریزیڈنٹ ہو وہ باؤنڈ ہوتا کہ وہ پرائم منسٹر کی سجیشن پہ منوان عمل کرتا، یعنی جو نام پرائم منسٹر کی طرف سے گورنر کی تقرری کے لیے پریزیڈنٹ کو پیش کیا جاتا، پریزیڈنٹ باؤنڈ ہوتا کہ اسی کی تقرری کرتا۔ لیکن کنسلٹیشن کا مطلب کیا ہوا؟ Hence the president was not bound to act upon the prime minister's words accordingly، یعنی کہ ایڈوائس کا لفظ تبدیل کر کے کنسلٹیشن کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ باؤنڈ نہیں کہ ہر صورت میں اسی شخص کی تقرری بطور گورنر کر لے، وہ اپنی صوابدید بھی استعمال کر سکتا ہے۔ گورنر کیسے حلف لیتا ہے؟ The appointed governor takes oath before the chief justice of the high court، یعنی کہ جو گورنر اپوائنٹ ہوتا ہے وہ حلف کیسے لیتا ہے، کس کے سامنے لیتا ہے؟ چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ۔ جس صوبے کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے اسی صوبے کی جو ہائی کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس کے سامنے گورنر حلف لیتا ہے۔ The text of oath is nearly similar to that of the president and prime minister۔ حلف نامے کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ صدر اور پرائم منسٹر کے حلف نامے کے بالکل تقریباً برابر ہوتا ہے، سب کچھ اسی جیسا ہوتا ہے، مگر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ یہ کہ the governor is not necessary to be Muslim۔ جیسے کہ ہم نے بتایا تھا
آئین پاکستان میں واضح لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ لازمی طور پر مسلمان ہونے چاہیے، لیکن گورنر کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ لازمی طور پر مسلمان ہو۔ پاکستان کا کوئی بھی شہری گورنر بن سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ اب کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ گورنر کتنے عرصے تک مقرر کیا جاتا ہے؟ ٹینیور اینڈ ریموول: The tenure of the governor is not fixed، یعنی کہ گورنر کسی خاص مدت کے لیے مقرر نہیں کیا جاتا، اس کا جو ٹینیور ہے، مدت ملازمت جو ہے وہ مخصوص نہیں۔ It is on the will of the president، جب تک صدر اس کو بطور گورنر رکھنا چاہے اسے رکھ سکتا ہے۔ He can leave the office by proper resignation، لیکن صدر کی ہدایت سے پہلے، صدر کی کنسلٹیشن سے پہلے، یا پرائم منسٹر جو صدر کو کنسلٹ کرتا ہے اس سے پہلے اگر گورنر خود اپنے آفس سے استعفیٰ دینا چاہتا ہے تو وہ ریزائن کر سکتا ہے۔ کیا ہر شخص گورنر بن سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ the governor is necessarily to be minimum of 35 years of age، گورنر کے لیے کم از کم 35 سال کی عمر کا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، he has the qualifications to be elected as a member of National Assembly، نیشنل اسمبلی کے ممبر کے لیے جتنی کوالیفیکیشنز کی ضرورت ہوتی ہے، جو کرائیٹیریا نیشنل اسمبلی کے ممبر کے لیے رکھا گیا ہے، وہ ساری کوالیفیکیشنز اس شخص میں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، under 18th amendment the governor is required to be resident of the province concerned۔ 18ویں ترمیم جو آئین پاکستان 1973 میں لائی گئی، اس کے مطابق گورنر کو اسی صوبے کا ریزیڈنٹ ہونا چاہیے جس صوبے کے لیے وہ گورنر بنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بطور گورنر چنا جائے، مقرر کیا جائے، تو اس کی لمیٹیشنز کیا ہے، وہ کون کون سے امور انجام نہیں دے سکتا؟ نمبر 1، he cannot hold any other office during his serving time as a governor، یعنی کہ ایک شخص اگر وہ بطور گورنر خدمات انجام دے رہا ہے تو اس دوران وہ کسی دوسرے آفس کا ملازم نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں کسی دوسرے آفس میں تب تک وہ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ گورنر ہے۔ نمبر 2، he cannot contest for the seat of National Assembly or Provincial Assembly، اگر کوئی شخص بحیثیت گورنر خدمات انجام دے رہا ہے تو اس دوران وہ نہ نیشنل اسمبلی اور نہ ہی پروونشل اسمبلی کے لیے انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے۔ گورنر کو پریویلیجز کیا حاصل ہیں، مراعات کیا حاصل ہیں، استثناء کیا حاصل ہیں؟ No case can be registered against him in any court for criminal proceedings during his service، ایک بندہ جب تک بحیثیت گورنر خدمات انجام دے رہا ہے تو اس کے خلاف کرمنل کورٹس میں کوئی بھی کیس رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا۔ بٹ گورنر کین بی سمنڈ ان ریسپیکٹ آف سول سوٹس۔ In this regard, a notice has to be served 60 days before، لیکن گورنر کو سول کورٹس میں، سول سوٹس میں، سول مقدمات میں پیش کیا جا سکتا ہے، اسے سمن کیا جا سکتا ہے، اسے طلب کیا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی اسے کم از کم 60 دن پہلے نوٹس دیا جائے گا۔ He gets salary, privileges, allowances as admissible at the time، جس دوران وہ بندہ بحیثیت گورنر کام کر رہا ہے، خدمات انجام دے رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ، پریویلیجز اور دیگر مراعات جو اس ٹائم اس کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں وصول کر لیتا ہے۔ ایکٹنگ گورنر: if the governor is unable to perform his duties for genuine reasons، Speaker of the Provincial Assembly shall act as acting governor۔ اگر گورنر اپنی مدت ملازمت کے دوران کسی جینون ریزن کی وجہ سے، کسی ایسی وجہ سے جو کہ عدالت اور قانون کی نظر میں جینون ہو، اوریجنل ہو، اس وجہ سے اگر وہ اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے سکتا تو ایسی صورت میں
صوبائی اسمبلی کا جو اسپیکر ہوگا وہ ایکٹنگ گورنر کے طور پر کام کرے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔